السلام علیکم۔ آج کی مسائل کی نشست میں آپ کے سامنے مفسدات صوم کا تذکرہ کریں گے۔ مفسدات صوم یعنی روزوں کو توڑ دینے والی چیزیں۔ روزوں کو توڑ دینے والی چیزیں دو قسم کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، یعنی رمضان کے بعد صرف ایک روزہ آپ رکھ لیں، اس کے بدلے میں وہ کافی ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ کفارہ کسے کہا جاتا ہے انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اب میں آج کی مجلس میں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق کے نیچے اتر گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ نمبر 2، روزے دار کلی کر رہا تھا، کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق کے نیچے اتر گیا، جان بوجھ کے نہیں اتارا، اس کو روزہ یاد ہے لیکن وہ بس پانی غلطی سے نیچے اتر گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، قے آئی اور اس قے کو قصدن یعنی جان بوجھ کر لوٹا لی، اگر خود بخود لوٹ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر واپس لوٹا لی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، تو کسی نے جان بوجھ کر قے کری، انگلی ڈال کر یا کسی اور وجہ سے دل متلا رہا تھا، انگلی ڈال کر قے کری، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے وہ قے منہ بھر کر ہو، یعنی مشکل سے منہ میں رکے۔ نمبر 5، کنکری یا گٹھلی یا کوئی بے مزہ چیز جو کھائی نہیں جاتی، قصدن اس کو نگل لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ نمبر 6، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور مسئلہ معلوم نہیں تھا، پھر یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر چلو اب روزہ ٹوٹ ہی گیا، چلو اب بیٹھ کر جم کر کھا لیتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ پہلے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا تھا، لیکن بعد میں جو بیٹھ کر کھایا اس سے روزہ ٹوٹ گیا، چونکہ اگر بھولے سے کوئی کھائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی اور زبان سے اس کو نکالا اور وہ اس کو نگل لیا، تو دیکھیں گے اگر نگلی ہوئی چیز چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر زبان سے نکال کر جو چیز اس نے کھائی ہے اگر وہ چنے کے برابر نہیں ہے، تھوڑا سا کوئی ٹکڑا اکڑا تھا اس کو نگل لیا اس نے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یہی چیز اگر اس نے منہ سے باہر نکال کر پھر اس نے منہ میں رکھ لی، تو اب وہ چھوٹی بھی چیز ہوگی، چھوٹا سا ایک دانہ بھی ہوگا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، کان یا ناک میں تیل یا دوائی وغیرہ کوئی چیز ڈال لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے ذمے قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ناک کے ذریعے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا، جیسے ناس وغیرہ سونگا جاتا ہے یا کوئی اور چیز سونگنے کی ایسی سونگی جائے جس سے اس کے وہ ذرات اندر دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، دانتوں سے خون وغیرہ نکلا اور وہ اتنا تھا کہ تھوک کے اوپر غالب آ گیا، یعنی دانت سے نکلا ہوا خون اتنا تھا کہ تھوک لال ہو گیا اور اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی صبح سحری میں اٹھا اور صبح اٹھنے کے بعد وہ یہ سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، اور حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور اس نے پیٹ بھر کر دوبارہ پھر سحری کر لی۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق سمجھ کر اس نے سحری کر لی، اس سے بھی روزہ اس کا نہیں ہوا، اس کے ذمے قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی ابر تھے، غبار تھا، کہیں ایسی جگہ تھا ٹائم وائم کا نہیں اس کو پتہ چل سکا، ایک اندازہ کر کے سورج غروب ہو گیا ہوگا، لہٰذا اس نے افطار کر لیا، اور افطار کرنے کے بعد میں اس کو پتہ چلا میں نے جو افطار کرا وہ غلط وقت کرا، اس وقت سورج ڈوبا نہیں تھا، ڈوبنے میں بھی وقت تھا، تو اس کا بھی وہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو اس روزے کی بجائے قضا کرنا پڑے گی، کفارہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو کل ملا کر یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے 12 چیزوں کا تذکرہ کیا، یہ 12 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا اس کو کرنا پڑتی ہے، لیکن کفارہ نہیں دیا جاتا ان 12 چیزوں کے اندر۔
مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. صلى الله عليه وسلم. Donate now. Go to thedailyreminder.org/donate.